نازک ترین وقت میں، جبکہ پوری مملکت اسلامیہ بنو امیہ کے زیر نگین تھی، لاکھوں مربع میل بن کی حکومت کا پرچم لہرا رہا تھا، مضبوط سلطنت قائم کر دی کہ امیر معاویہ نے، یزید اس کا جانشین بنا ہوا تھا، چپے چپے حکومت اختیار چل رہا تھا، اس وقت نا وہ ایک امام علی مقام میدان کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اسلام کا علم لے کر آپ کے ساتھی آتے ہیں، کہتے ہیں رک جائیے، ایسا نہ کیجیے، اس لیے کہ حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہے، کوفیوں نے خطوط لکھ کر بلائے، یہ بھی ایک بڑا مزیدار معاملہ ہے، خطوط لکھ کر کوفی لایوفی دھوکہ دینے کے لیے بلا رہے ہیں، مگر اس وقت تو یقین کے دلوں میں خلوص تھا، اقتدار کی طاقت کے سامنے مغلوب ہو جاتے ہیں، آپ کو بلایا تو جا رہا ہے، لیکن دیکھ رہے کہ آپ کے راستے میں دشواریاں ہیں، کوفی دھوکہ دے دیں گے، وقت آنے پر ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہوں گی، زبانیں صرف آپ کی ہمدردی کا دم بھریں گی، لہذا آپ نہ جائیے کربلا، تو آپ فرماتے ہیں میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، انی مقتول اللہ محالہ، میں یقین اس طرح میں قتل ہو کر رہوں گا، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، میں جا رہا ہوں، اور کب چل رہے اس وقت جبکہ ذی الحجہ کا چاند شروع ہو چکا ہے، اطراف عالم سے لوگ دوڑ دوڑ کر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جمع ہو رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں، سواریوں پر آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں، کمزور آ رہے ہیں، عورتیں آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، ایسے موقع پر امام علی مقام اپنے بال بچوں کو لے کر، اپنے چاہنے والوں کو لے کر، اہل بیت اطہار کو لے کر مکے سے نکل کر کوفہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور اس وقت کعبۃ اللہ کی دیواروں کو چوم کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے گھر، تو اس بات کا گواہ ہے نا کہ میری آنکھوں میں، نگاہوں میں، دل میں تو بسا ہوا ہے، میں تجھ سے جدا ہونا نہیں چاہتا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں یہاں ٹھہر جاؤں یزید کی ظالم فوجیں اللہ کے گھر کو مسمار کریں گی اور اس کی عزت و حکمت کو لٹائیں گی، لہذا میں نے حدیث سنی ہے میرے آقا سے کہ ایک بھیڑیا، ایک دمبا ذبح کیا جائے گا کعبۃ اللہ کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ کا گھر ناپاک ہو جائے گا، اللہ کے گھر کو ناپاک کر دیا جائے گا، تو لہذا میں وہ دمبا نہیں بننا چاہتا جس کو ذبح کر کے اللہ کے گھر کو ناپاک کیا جائے، میں تجھ سے رخصت ہو رہا ہوں، آخری وقت رخصت ہو رہے ہیں۔ جناب نے حرمت کعبہ کی حفاظت کی خاطر امام علی مقام اپنے ہاتھ کو ہاتھ نکال رہے اور چلتے چلتے مدینہ تو جا نہیں سکتے تھے، یزید کی فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا، منہ اٹھا کر مدینے کی طرف رخ کر کے فرماتے نانا جان اپنے نواسے کا آخری اسلام قبول فرما لیجیے، حسین رسالت سے مکے سے نکل رہا ہے، جبکہ چاروں طرف سے سنگینیں تلواریں اس کا استقبال کرنے کے لیے آ رہی ہیں، دعا فرمائیے کہ آپ کا نواسا جان دے، اپنی اولاد کو کٹا دے، مگر اسلام کی آن پر ہاتھ چلا دے، یہ کہہ کر سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، چل رہے ہیں، راستے میں فرزوق نامی شاعر ملتا ہے، اس سے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ کوفہ سے۔ کیا حال ہے کوفیوں کا؟ کہا ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہے مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، امام علی مقام کے ساتھ بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، اور آپ کے ساتھ اہل بیت اطہار ہیں، سب کے قافلے کو لے کر چل رہے ہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے راہ میں چل کر کتنی جانیں قربان کر دیں، رواں رواں قافلہ چل پڑتا ہے اور اس سرزمین کو پہنچتا ہے جو سرزمین کرب و بلا کہلاتی ہے، کربلا، کرب اور بلا، بے چینی، امتحان، آزمائش کا مقام ہے، امام علی مقام فرماتے ہیں یقیناً یہی ہماری منزل ہے، اللہ تعالیٰ کو اسی مقام پر پہنچانا تھا، کل 72 تن لے کر پہنچے ہیں، اور اس عالم نے سراسیمگی کے اگرچہ کے راستے میں حاتم طائی کے قبیلے بنو طائی کے افراد آتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ چلیے 20,000 جوان ہمارے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ اپنی گردنیں کٹا دیں گے، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تمہارے ساتھ چلنا نہیں ہے، مجھے کسی کو کاٹنا نہیں ہے، خدا کی قسم امام علی مقام کسی کو کاٹنے نہیں گئے تھے میرے دوستوں، یہ غلط ہے، ان لوگوں کا الزام یقیناً وہ انتہائی بددیانت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام خلافت کی آرزو لے کر کہتے ہیں، ارے نادانو، بیوقوفو، جو آدمی خلافت اور حکومت میں اقتدار حاصل کرنے جاتا ہے کیا وہ نہتا جاتا ہے؟ دنیا کا اصول ہے کہ بھئی خرگوش کے شکار کو نکلو تو شیر کا سامان ساتھ رکھو، آدمی مقابل کی طاقت سے بڑھ کر قوت لے کر نکلتا ہے، امام علی مقام کے پاس چوہے کو مارنے کا سامان بھی نہیں ہے، صرف اپنی حفاظت کے لیے چند تلوار ہتھیار ہے، وہ کس کو مارنے گئے تھے؟ کس سے لڑنے گئے تھے؟ کہاں حکومت چھیننے گئے تھے؟ اگر یہ منشا ہوتا تو بہت بڑا لشکر تیار کرتے، فوج تیار کرتے، یزید کو چیلنج کرتے، پھر اس کے مقابلے میں جاتے، تو سن لو، کان کھول کے اس نقطہ یاد رکھو، امام علی مقام یزید کو کاٹنے نہیں گئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خود کٹنے گئے تھے، انی مقتول لا محالہ، کیوں؟ یزید کو اگر کاٹ دیتے تو یزید مر جاتا، لیکن یزیدیت ہمیشہ باقی رہتی، یزید کرتا مرتا تو بھی یزید ایک باقی رہتی، امام علی مقام بھی یزید کو نہیں کاٹا بلکہ خود اپنے آپ کو، اپنے اہل بیت اطہار کو کٹا کر یزیدیت کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اس بات کو یاد رکھو کہ کربلا کی خاک، میں نے سلام میں لکھا ہے، ہو گیا ہے جذب تجھ میں خون آل مصطفیٰ، ہو گیا ہے جذب تجھ میں
خون آل مصطفیٰ کربلا کی ریت تیری بھی عجیب تقدیر ہے کہ صرف اپنے خون کے چھینٹے دے کر اس کربلا کی زمین کو، کوفے کی سرزمین کو جو بے ایمان تھے ان کو ایماندار بنانے کے لیے، یزیدیت کے فتنے کو جڑ سے کاٹنے کے لیے آپ پہنچے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، آپ جانتے ہو حسین کی محبت میں سینہ کوبی کرنے والے، آنسو بہانے والے، قربانیاں دینے والے، درود السلام کی پہنچانے والے، نیاز اور نظر کرنے والے، لوگوں پر احسان کرنے والے کروڑوں اربوں خربوں افراد ہیں۔ یزید پر لعنت بھیجنے والے بھی اتنے ہی۔ کیسا کٹا یزید کا فتنہ تم نے دیکھا؟ امام علی مقام پہنچتے ہیں۔ دوستو بات کو مختصر کرتا ہوں، یہ پانچوں امتحانات امام علی مقام کے سامنے آ رہے ہیں۔ 72 ٹن کو لے کر آپ فروکش ہے اس کربلا کے میدان میں، کوفہ کے اسی سرزمین پر دریائے فرات بہ رہا ہے، لہریں لیتا ہوا، لیکن آپ پر پانی بند کر دیا گیا ہے، کھانا بند کر دیا گیا ہے۔ 22,000 کا لشکر بعضی روایت کی بنا پر، کچھ لوگ محتاط طریقے پر کہتے ہیں کہ 4,000 کا لشکر تھا۔ دیجیے پروانی ہم 4,000 کی روایت کو بھی تسلیم کر لیں، 72 افراد کے مقابلے میں جو نہتے ہیں، جو عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، نیک اور صالح ہیں، مومن اور متقی ہیں، پرہیزگار اللہ والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں، ان کے مقابلے میں 4,000 کا لشکر جنرال بھی کوئی معمولی لشکر تو نہیں نا۔ سمجھاتے کس لیے آیا ہے؟ صرف ایک امام علی مقام کو شہید کر کے وہ یزید کی خلافت کو زندہ باد بنانے کے لیے، تو آپ اس خوف پہ گرے ہوئے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلا خوف ہے۔ امام علی مقام اگر یزید کی فوجوں کے خوف سے لرزہ برندہ ہو جاتے تو فوراً یزید کے خلافت کو تسلیم کر لیتے۔ اس کا مطالبہ اتنا ہی تھا کہ آپ اپنی زبان سے مجھے خلیفہ مان لیں، میں ہر طریقے کی سہولتیں آپ کو دینے تیار ہوں۔ آئیے، آپ نے کہا یزید تیری تجھ سے صلح کر لوں اگر میں، یقیناً مجھے دنیاوی آسائشیں تو ملے گی، لیکن خدا سے میری جنگ ہو جائے گی، خدا سے میری جنگ ہو جائے گی، دنیا سدھرے گی، عاقبت برباد ہو جائے گی۔ میں خدا سے صلح کروں گا، آپ مجھ سے جنگ کروں گا، اور جنگ میں چاہے میری پوری زندگی تباہ کیوں نہ ہو جائے۔ امام علی مقام نے قدم آگے بڑھایا۔ دیکھا تم نے یہی بات حضرت خواجہ چشتی سیدنا حسن سنجری معین الدین ادبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین شاہین شاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نزاد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ شاہ ہے تو حسین ہے، شاہین شاہ ہے تو حسین ہے، دین ہے تو حسین ہے، دین کی پناہ ہے تو حسین ہے۔ سر کاٹ کر دے دیا مگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دیا، خدا کی قسم کہ بنا لا الہ اگر ہے تو حضرت امام علی مقام ہے۔ کیا کہا یزید، یہ سر میرا کاٹ کر تیرے ہاتھ میں دے سکتا ہوں مگر ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا، کیونکہ ہاتھ اگر تیرے ہاتھ میں دوں گا تو کیا ہوگا؟ قیامت تک میرے نانا کی امت فاسقوں کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے چلے گی۔ مجھے گمراہی سے امت کو بچانا ہے، میں ذمہ دار ہوں، اللہ نے اللہ کے رسول نے مجھے اہم ترین منصب دیا ہے، لہٰذا میں سر کاٹ کے دے سکتا ہوں، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ہاں اللہ اکبر، وہی ہاتھ ہے جو آج علم کی صورت میں بٹھا رہے لوگ۔ یہ جو علم بٹھاتے نا پنجے، کیا ہے وہ؟ ہاتھ ہے امام علی مقام کا۔ ایک مقام پر جہاں بڑی کشمکش ہے، مقام کیا کھمم میں جہاں کشمکش چل رہی تھی، ایک عالم نے کہا کہ مسلمانوں تم یزیدی ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ محرم میں حضرت امام حسین کا سر کاٹنے کے بعد یزیدی نیزے پر لگا کر ناچ رہے تھے، آج تم علم لے کر ناچ رہے ہو، یزیدیوں کے نقل کر رہے ہو، تم حسینی کہلاتے ہو۔ میں نے اس کے جواب میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ رے نالائق، یہ سن لے، یزیدی سر لے کر ناچے تھے، حسین ہاتھ لے کر ناچ رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، وہ سر لے کر ناچے تھے کہ ہم نے بہت بڑے دشمن کو زیر کر لیا، اس کا سر کاٹا ہے، اور حسینی مسلمان امام علی مقام کے اس ہاتھ کو لے کر ناچ رہے کہ اس ہاتھ کو بچانے کے لیے امام نے اپنا سر دے دیا، گھر دے دیا، اولاد کو کٹا دیا مگر ہاتھ کو باقی رکھا، اور وہی ہاتھ ہمیشہ امت کی پشت پناہی کرے گا۔ لہذا یہ مثال دینا مسلمانوں کے لیے انتہائی خطاوت قلبی ہے۔ مسلمان حسینی ہے، یزیدی نہیں۔ اور فرما رہے 12,000 کا لشکر، 4,000 کا لشکر ہی صحیح یا 22,000 کا لشکر صحیح، 72 افراد کے اطراف گھیرا ہوا ہے، خوف کتنا زبردست ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اگر اس خوف میں آ جاتے آپ، متاثر ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ یزید سے صلح کر لیتے، خدا سے جنگ ہو جاتی۔ تاریخ اس واقعے کو باقی نہیں رکھتی۔ آپ نے کہا تو اکیلا خوف مجھے متضرر نہیں کر سکے گا، میں اپنے ارادے میں مستقل ہوں، کیونکہ میں صبر و صلات کے ساتھ اس راہ پر گام کروں۔ آگے بڑھیے، بھوک اور پیاس، 7 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں۔ آدمی کو تو بھوک برداشت کر سکتا ہے، اس کے سامنے اس کی بیوی بھوکی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہوں، یہاں تک کہ ماؤں کے سینے میں دودھ سوکھ گیا ہو، اور پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے اگرچہ کہ دریا افراد لہریں مار رہا ہے، حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر پیے، حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، سوار پیے اور شتر پیے، کافر تلک پیے بھی تو تم منع نہ کیجیے، کافر تلک پیے بھی تو تم منع نہ کیجیے، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔
جس کا نانا ساقی حوض کوثر ہے، اس پر زمین کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ غور فرمائیے کتنا نازک ترین وقت ہے، ماؤں کے سینوں کا دودھ سوکھ گیا ہے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی ہیں، ننھے ننھے بچے حلق کے ان کے کانٹے پڑ گئے ہیں، بھوک اور پیاس سے بل بلا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے کہا کہ منظور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خوف متزلزل نہیں کر سکا، 7 دن کی بھوک متزلزل نہیں کر سکی، 3 دن کی پیاس متزلزل۔ پیاس کس کے مانے؟ آپ اور ہم یہاں تھوڑی دیر پیاسے رہتے تو کیا عالم ہوتا ہے، اور وہ زمین کوفہ اور کربلا، عرب کا وہ صحرا، سمجھا آپ نے، جہاں آپ چنے پھینک دے تو 1 سیکنڈ میں ابل جاتے ہیں، انڈا 1.5 سیکنڈ میں ابل جاتا ہے، جہاں کی گرمی کی شدت کا یہ عالم ہے کہ آدمی چک نہیں سکتا، ویسے مقام پر 3 دن کی پیاس کوئی معمولی بات ہے۔ آپ اور ہم ان واقعات کو سنتے ہیں روایات کے طور پر، مگر تصور میں اگر جس میں تصور میں کبھی یہ موقع لا لے اور کبھی ہمیں بھوکے پیاسے رہنے کا موقع ملا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ہم محسوس کرتے تھے کیا کچھ گزری ہوگی ان پر، چنانچہ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اس کے بعد نفس من الاموال کا نمبر آتا ہے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں مصائب نے گھیرے ہوئے ہیں، اطلاع آتی ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ کی جائیداد لوٹ لی دشمنوں نے، اسیریوں نے گھروں کو آگ لگا دیا، ساری جائیداد لوٹ لی۔ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خوف پر یہی کلمہ، بہت بھوک اور پیاس پر یہی کلمہ، مال کے لٹنے پر یہی کلمہ۔ اس کے بعد انفس کی باری آتی ہے، ایک ایک عاشق اہل بیت اطہار میدان عمل میں نکلتا ہے، اللہ کا نام لے کر شہید ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتنوں کو مارا اتنوں کو کاٹا، یہ کشتے کے پشتے لگاتی ہے، وہ کیا؟ میں کہتا ہوں کاٹنے گئے ہی کہاں تھے وہ لوگ؟ کاٹنے کو گئے ہوتے تو کشتے کے پشتے لگاتے، وہ تو کٹنے کو گئے تھے، ایک بہانہ تھا۔ جوامت آدمی میدان میں گھر میں رہ کر بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ کر نہیں مرتا، میدان میں نکل کر شجاعت دے کر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ علی اکبر، علی اکبر ہم شخص پیغمبر، جس کی اذان کو سن کر لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جاتا تھا، اور لوگ سے لپٹ لیتے تھے دیکھ کر کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شبیہ ہے۔ میدان جہاد میں نکلتے ہیں، میدان کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں، گھوڑے سے گرے ہیں، باپ کو پکارا ہے۔ جوان اولاد رکھنے والوں سوچو کیا دل پر گزرا ہوگا، اللہ اللہ کیسے برداشت کیا ہوگا۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ہاتھ میں بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں مولا حضرت صالح نے اونٹ بھی تیرے حوالے کی تھی، حسین اپنا لگتے نہیں کر تیرے حوالے کر رہا ہے، اسے قبول فرما، اور جن ظالموں نے ظلم کیا ان کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے نانا کی امت کی حفاظت فرما کہ فاسق اور فاجروں کے پیچھے نہ دوڑے۔ یہ تو جوان بیٹا قربان ہو رہا ہے، جوان بھتیجا قربان ہو رہا ہے، قاسم ابن حسن قربان ہو رہا ہے، ایک ایک کی لاشیں آ رہی ہے، چاہنے والوں کی لاشیں آ رہی ہے۔ آخری قربانی میں دودھ پیتا بچہ علی حضرت، جس کی عمر بمشکل 6 مہینے کے، ایک روایت کا اعتبار کرتے ہوئے شہر بانو آپ کی زوجہ نے کہا امام علی مقام میں نے زندگی آپ کے ساتھ بتا دی، کبھی کوئی مطالبہ آپ سے نہیں کیا، لیکن آج میرے لیے نہیں، اس معصوم کے لیے کہ جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، کہ گھوٹوں پر پپڑیاں جم گئی ہیں، میرے سینے میں دودھ سوکھ گیا ہے، کم سے کم اسے آپ دشمنوں کے سامنے پیش کر دیجئے، شاید اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈالے اور اس کی سوکھی حالت میں کچھ پانی کے قطرے ٹپکا دے۔ امام نے ہاتھ پہ اٹھا کر کہا کہ لو اے عمر ابن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد، میں تم سے اپنے لیے یا اپنے بال بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگتا، یہ معصوم بچہ ہے جو نہ یزید کو پہچانتا ہے نہ حسین کو جانتا ہے، نہ اسے خلافت معلوم ہے نہ امارت معلوم ہے، یہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، تم بھی صاحب اولاد ہو، اگر تمہارے سینے میں درد ہے، محبت اور کرم کا جذبہ ہے تو چند قطرے ٹپکا دو تاکہ یہ بچہ ہنستا کھیلتا اپنی ماں اور پھوپھی کے پاس چلا جائے۔ تو اس وقت عمر لعین نے کہا دیکھو کہ حسین مشکی زد آئے ہیں، اسے خون سے بھر دیا جائے پانی کے بجائے۔ تو لعین بدبخت اہلی نے کھینچ کر حرملہ ابن کاری جس کا نام تھا اس نے کھینچ کر تیر چلائی، وہ تیر سیدھے آپ کے حلق میں پہنچتا ہے اثر کے، اور وہ خون کے گھونٹ پیتے ہوئے رخصت ہوتے ہوئے باپ کے چہرے پر نظر ڈالتا ہے۔ بچہ 6 مہینے کا باپ کے ہاتھوں میں قربان ہو رہا ہے، اور مرتے مرتے جب باپ پر نظر ڈالا ہوگا مسکرانا تیر کھا کر ہاشمی انداز سے، مسکرانا تیر کھا کر ہاشمی انداز سے مرتضیٰ کی اہمیت اصغر بشیر میں وہ بچہ جو دودھ کے بجائے پانی کے بجائے ان کے گھونٹ پر تابا رخصت ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام ہاتھوں پر لاتے ہیں اس نونی ہاتھ کو اور بہن سے کہتے ہیں لو پھوپھی، اور کہتے ہیں لو اس کی ممی کہ اسے لوہیا دو کہ یہ رات کے پانی سے اپنی پیاس نہیں بجھانا چاہتا، یہ اپنے نانا کے ہاتھوں سے کوثر کے پانی سے پیاس بجھا رہا ہے، اور اسے سلا دو اللہ کے لیے۔ ایک تو یہ روایت ہے، دوسری روایت ہے کہ اسی وقت پیدا ہوا تھا بچہ، اسے آپ باہر لے کر نکلے، اس کے کان میں اذان و اقامت پڑھ رہے تھے اور حرملہ ابن کاری کے تیر نے شہید کر دیا۔ اللہ اللہ، دیکھ رہے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان امتحانات کے بعد بھی آپ کی عزم و ہمت میں کمی نہیں آتی، پیشانی پر چکنیں نہیں پڑتی، نہ کوئی لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، ثابت قدمی کے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 5 امتحانات، بھوک کا امتحان، پیاس کا امتحان، خوف کا امتحان، مالوں کا نقصان، جانوں کی تباہی، جوان سب کے سب، جب سارا ہی سارا قافلہ قربان ہو گیا، بچے کون تھے؟ صرف ایک فردن،
جن کا نام امام زین العابدین سید سجاد، اصل میں ان کا نام تھا علی. آپ کے 3 فرزندان تھے شہر بانو سے، تینوں کا نام نے علی رکھا تھا. آپ نے تینوں کے نام علی رکھے تھے، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر. علی الاکبر بھی شہید ہو گئے، علی الاصغر بھی شہید ہو گئے، بڑے اور چھوٹے. علی الاوسط امام زین العابدین سید سجاد، وہ بھی بیمار تھے، بخار میں تپ رہے تھے، پھنک رہے تھے، حالت بے ہوشی تھی. ایسے عالم میں بھی مگر اٹھتے ہیں اور کسی سے کہتے تلوار باندھ دو، میں میدان میں جا کر دادی شجاعت دوں گا. باپ نے اس آدمی کو دیکھا، سوچو اللہ اولاد والو کیا کچھ گزری ہوگی. باپ نے سینے سے لپٹا کر کہا کہ زین العابدین تمہاری نسل سے دنیا میں سعادت کی آن باقی رہے گی. میرے بیٹے تمہیں زندہ رہنا ہے، آنے والی امت کو یہ بتانا ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں. لوگوں اگر تمہارا جوان بچہ مر جائے علی اکبر کی یاد کر کے صبر کرو، چھوٹا بچہ مر جائے تو علی اصغر کی یاد کر کے صبر کرو. اگر بھوکے رہو کربلا والوں کی بھوک کو یاد کرو، پیاسے رہنے کا موقع ہے تو کربلا والوں کی پیاس کو یاد کرو کہ اس طرح ان تشنگان ملت نے جس طرح اللہ کے نام میں اپنی عظیم ترین قربانیاں دیں، لیکن کبھی ان کے پائے سبات میں کبھی جنبش نہ پیدا ہوئی اور نہ ان کی پیشانی پر کوئی چکنی آئی، بلکہ انہوں نے شکر کے ساتھ صبر کے ساتھ ان تمام معاملات کا مقابلہ کیا. نتیجتاً آخر امام علی مقام کی باری تھی، سب کو رخصت کر کے آپ نکلتے ہیں، میدان میں آتے ہیں. بین زخم کھا کر عین نماز جمعہ کے وقت شہید ہوتے ہیں تو کس عالم میں کہ سجدے میں گر کر سبحان ربی الاعلیٰ پکار رہے اور شمر نہیں آپ کی گردن کاٹ دیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. محرم کی 10 تاریخ جمعہ کا مبارک دن 61 ہجری ہجرت کے 61ویں سال، اس مبارک سال میں امام علی مقام شہید ہو گئے. معاملہ ختم ہو گیا، یزیدیوں کی جیت ہو گئی. امام علی مقام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. مگر آپ نے دیکھا کیسی مناسبت ہے، وہاں اسماعیل سجدے کی حالت میں تھے، اٹھا لیے گئے. یا امام حسین سجدے ہی کی حالت میں شہید کر دیے گئے. وظیفہ عظیم یہاں پوری ہوئی. وہاں 12 سال کے بچے تھے، یا 56 سال کے نوجوان ہیں. وہاں تنہا تھے، یہاں بال بچوں کے ساتھ ہیں. وہاں باپ لے کر گئے تھے، یا خود چل کر جا رہے ہیں. وہاں ایک ہی امتحان ہو رہا تھا، یا 5 امتحانات پورا ہو رہے ہیں. اللہ اللہ آیت صبر کی تفسیر حسین ہے واحد فلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم الرحمہ واولئک هم المہتدون. دنیا نے پہچان لیا. آج بھی لوگ یزید پلید کے نام سے نفرت اور لعنت کے سوا کچھ نہیں کرتے. امام علی مقام کے ساتھ محبت اور نظر و نیاز اور ان کے ساتھ عقیدت، اپنے آنسوں کو بہانا اور ان کی زندگی کو اپنے نمونے عمل بنانا چاہتے ہیں. یاد رکھو ہم ماتم نہیں کرتے بلکہ غم حسین اپنے سینے میں پالتے ہیں، اس لیے کہ غم کے معنی وہ جذبہ ہے جو امام علی مقام کی طرح اسلام کی برتری اور عظمت کی خاطر اپنے تمام سرمایہ حیات کو نچھاور کر دیا جائے. امام علی مقام کی وہ تمنا تھی. خواجہ حسن نظامی نے کتاب میں لکھا کہ حسینی برہمن نام سے آج بھی شمالی ہندوستان میں کچھ لوگ برہمن اپنے آپ کو حسینی برہمن کہتے ہیں. ان کے جد امجد کربلا کے میدان میں گئے تھے، انہوں نے امام کو دعوت دیا آپ ہندوستان چلے. آپ نے فرمایا کہ میں آنا چاہتا ہوں ہندوستان. یزید کے پاس بھی آپ نے یہ مطالبہ بھیجا تھا کہ یا تو مجھے چھوڑ دے کہ میں کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر گوشہ نشین ہو جاؤں، یا پھر ہندوستان جا کر اپنے نانا کی دین کی اشاعت کروں، اور یا پھر کہ میں خلافت سے مجھے کوئی تعلق نہیں مملکت سے. لیکن اس نے قبول نہیں کیا. امام علی مقام کی وہ آرزو جو آخری وقت کی آرزو تھی وہ عمل بن کر آ گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی یاد ہندوستان جیسے کفرستان میں امام کی بنائی جاتی ہے وہ کہیں اور بنائی نہیں جاتی. اس سے پتا چلا کہ امام علی مقام کی آرزو مجسم ہو کر سرزمین ہندوستان پر آ چکی ہے اور خود فاطمہ کا لال میدان میں کھڑا ہو چکا ہے پہن کر لال کپڑے. اور صحیح محشر میں کون آیا بتا دو، فاطمہ کا لاڈیلا معلوم ہوتا ہے. حضرت قبلہ کا نام ہے فاطمہ کے لال، اے فاطمہ کے لال. وہ فاطمہ کا لال پھر میدان میں کھڑا ہوا سرزمین ہندوستان میں 56 جسمانی اور اخلاقی 76 زمین و آسمان کی شہادتوں کے ساتھ ہندوستان کی کفر و ظلمت کی دنیا کو حق و صداقت کی روشنی سے منور کرنے کے لیے آیا اور اپنی طاقت کے ساتھ دنیا کو دعوت دیا کہ آؤ وہی لال کپڑے میرے جسم پر ہے، خون حسین کا صدقہ اس سرزمین کو نواسے کی محبت کرنے والوں کو نانا کی خدمت میں پہنچا دیا جائے گا. حضرت امام علی مقام کی وہ تمنا عملی صورت میں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. یہ سرزمین ہندوستان جنت نشان بن کر رہے گا اور یہاں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کی صدا گونج کر رہے گی. آپ نے ملاحظہ فرما لیا یہ ہے قربانیاں، اس کا نام ہے ایثار. یہ اللہ کے راستے میں اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ جانتے ہو؟ وہ سرزمین کرب و بلا، کوفہ کی وہ لائی ہوئی زمین، وہ دھوکہ دینے والے افراد. لیکن جب اس سرزمین پر آپ کا آپ کے اہل بیت کا مبارک خون بہا تو اسی سرزمین سے کیسے کیسے گلے سرزم، کیسے کیسے اسلام کے گل بوٹے پیدا ہوئے. معلوم ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کوفی ہے، حضرت حماد بھی کوفی ہے، ابراہیم نخعی بھی کوفی ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ ائمہ اعظم اس سرزمین سے پیدا ہوئے کہ جو
کی لایوفی کہلاتے ہیں. یہ صدقہ ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اور ان کے اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا. اور دوسرا ولیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا. گن لو 1400 سال میں جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، مجددین ملت، معمولین من اللہ، غوث قطب ابدال ہوئے، وہ سب کے سب اہل بیت اطہار میں سے ہوئے، خاندان سادات میں سے ہوئے اور اسی امام علی مقام کی نسل میں سے ہوئے. آج بھی اللہ تعالیٰ نے اسی نجیب الطرفین سید السادات الحسنی والحسینی سید صدیق حسین قبلہ کو دیندار جنشور بنا کر، ہندوستان کی اقوام کا منتظر معود بنا کر، ایشور اوتار بنا کر، نشکلنگ کا اوتار بنا کر، آیونی سور متاح کے نام سے اس کو اس ہندوستان کی سرزمین میں ہدایت کا منبع بنا کر کھڑا کیا، جن کے وجود سے یہ ظلم و ستم کی آندیاں ختم ہوں گی، حق و صداقت کی روشنی دنیا میں طلوع ہو کر رہے گی. بس مومنو، یہ ہے وہ صبر کی تفسیر جو امام علی مقام نے دی. کچھ نہ باقی رہا ان کا، رہا باقی اللہ. لا الہ کی ہے تفسیر حسینی واللہ. نہ گھر رہا، نہ در رہا، بیوی رہی، نہ بچے رہے، نہ زندگی رہی. اس کے بعد بھی جانتے ہو جو ظلم و تشدد کے پہاڑ ظالموں نے توڑے، وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ ان کے ساتھ، ان کے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. مگر نتیجہ اس کا جو نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. ہر دور اپنے اس کو دہراتا رہے گا. حق و باطل کی کشمکش، نور و ظلمت کی آویزش، نیکی بدی کا مقابلہ یقیناً دنیا میں چل رہا ہے ازل سے، ابد تک جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ حق کو غالب اور کامیاب کرے گا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ ہے یہ مستقبل کا پروگرام. ماضی کی حقیقت آپ کے سامنے ابھی آیات صبر کی تفسیر میں بیان ہوئی اور اسی کا ایک نمونہ ہے جو مستقبل میں آپ کو پیش آنے والا ہے، جس کے لیے آپ کو یہاں جمع کیا استغفر اللہ نے. جس کے لیے آپ کو جمع کیا اس آنے والے نے آ کر آواز دی ربنا اننا سمیعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنوا. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا ہے ایک منادی کی ندا کو جو ایمان کے لیے آواز دے رہا ہے، ہم ایمان لالیے. بلند ہم جنس بام جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. ظاہر ہے کہ جب صبح کے 4 بجے مرغ پکارتا ہے گڑگوں کہہ کر مرغی اس کا جواب دیتے ہیں. رات کے 12 بجے گدھا چلاتا ہے، گدھے اس کے ہاں میں عامل آتے ہیں. شام کے وقت میں کولے پکارتے ہیں تو کولے اس کا جواب دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو اس کا ہم جنس ہے وہی اس کی آواز میں آواز ملاتا ہے. جب اللہ والے نے کھڑے ہو کر آواز دی تو جو اللہ والے تھے وہی اس کی آواز میں آواز ملا کر چلے آئے. کہاں سے آئے، کس کس جگہ سے آئے، کیسے کیسے قربانیوں کے بعد آئے، کتنی نثار کے بعد جمع ہوں گے. سچے بیجوں نے گرو آیا، سچے بیجوں کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں کا سفر کیا، کیا کیا مشقتیں اٹھائی، کیسی تکلیفیں برداشت کی. اور اس کے بعد امام علی مقام کی اس سنت کو زندہ جاوید کرنے کے لیے اپنے جسم پر تلوار کے 5 وار لیے، 2 بکروں سے بڑھ کر کے خون اس کا جسم اثر سے بہا. تو اسی مبارک سرزمین پر بہ کر یہ ثابت کر گیا ہے کہ یہ خون ضائع نہیں جائے گا. جس طرح کربلا کے خون نے دنیا میں اولیاء اللہ کو ابھارا، آنے والی نسلیں اسی ولایت کے ثمرات سے برکات سے مستفید ہوگی کہ وہ فاطمہ کے لال نے دوبارہ اس سرزمین پر جلوہ دکھا کر یقیناً ہندوستان کی سرزمین کو امن، شانتی، سلامتی کا گہوارہ بنانے کی خاطر قدم آگے بڑھایا ہے. اسی لیے فرمایا ہند کو رب نے بنایا ہے گھرانہ اپنا، دہریت جم نہیں سکتی ہے دوامی اس پر. کتنے مٹ جائیں گے اور شانتی ہلکا ہوگی، بچی جائے گا دھرم راج کا ڈنکا کر کر. سال 10 20 ہوئے، 30 برس ہونے دو، دیکھ لو کہ بخدا ہند کا نقشہ دیگر ایک دن دیگر اس مدت پہ رہے گا باقی. اور اسلام کا غلبہ نہ ہوا ہو جگ پر، رب تو توسیع کرے گا اسی ایک ہی دن کی اور غالب کرے اسلام کو بلا دیا پر. جو منشا امام علی مقام کا تھا وہ منشا عمل میں آ چکا ہے، میدان عمل میں ہے. آپ جانتے ہیں ہندوستان کے غیر مسلم بھی مسلمانوں سے زیادہ امام کے چاہنے والے.
حضرت اللہ بیان فرماتے تھے اس دور میں جب کہ محرم کی شاعری کرتے تھے قبلہ سالار تخلص کرتے تھے، آپ کے ساتھ عبد الکریم شریف جو واڑی کے ریلوے اسٹیشن پر جن کی کینٹین تھی وہ بھی بیان کرتے تھے، محرم کے اجتماعات میں شاعری ہوتی تھی اور لوگ اسے لے کر کے گھومتے تھے۔ تو کرناٹک میں تلنگانہ میں سب جگہ ہندو مسلمان مل جل کر چلتے ہیں، تو وہاں شاعری میں جو اشعار پڑھتے تھے محرم کے جلسوں میں کیا تھا کہ شبیر و شبر دونوں برادر چلتی تھی تلوار کافر کے منہ پر، شبیر اور شبر دونوں برادر چلتی تھی تلوار کافر، کون پڑھ رہا ہے؟ ہندو پڑھ رہے ہیں، خود کافر ہے، مگر امام حسین کے مسلمان ہیں اور وہ کافر امام حسین کا تھا، اس کے اوپر تلوار چلتی تھی۔ تو اسی طرح آج اس تلنگانہ میں کیا ہے آپ جانتے ہیں، آشنا اوشنا آشما اوشما حسن و حسینی کے بگڑے ہوئے نام ہے، اور آج بھی آپ یہ اس بات کو تو جانتے ہیں، شاید اس سال نہیں آئے ورنہ یہ ڈپریس کلاس کی عورتیں وہ بڑا خواجہ مینڈو کو لے کے مسل پر رکھ لے کے آتے ہیں، ہمارے گھروں محلے میں بھی آتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ گنگا جمنا پانی دروازہ، حسن حسین دروازہ کھولو، گنگا جمنا پانی چھوڑو، اللہ میاں پانی دو، ہاؤس کٹورا بھرنے دو، ندی نالا چلنے دو۔ یہ کورس میں ڈالے جاتے ہیں نا عورتیں، اور اس پہ لا کے پانی ڈالتے گھر والے، تو ان کا اعتقاد ہے کہ پانی بچ جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ پانی کی کنجی حسن حسین کے ہاتھ میں ہے۔ آج بھی لوگ ہم عمرہ مارنے میں پانی نہیں آ رہا، سوکھ رہا ہے، سب کال پڑ گیا ہے، خدا کی کرنی ہے سمجھا آپ نے، اور جب ان کا اشارہ ہوگا یقیناً پانی برس ہی جائے گا۔ وہ کچھ مشکل تو نہیں ہے، مگر ہاں دنیا کے اعمال اخلاق جیسے کچھ ہے تو آپ کے سامنے ہے۔ بلکہ میں مبارکباد دیتا ہوں اس جماعت کو، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اس کا فضل ہے جس کسی کو چاہتا عطا فرماتا ہے، بڑی وسعت والا ہے، کھینچ کر اس میدان میں لایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مسلسل اشارہ و قربانی کے ذریعے اپنے اس عظیم الشان رسول اللہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ جہد عمل میں رہیں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، جب تک ہم اس میدان میں اپنے آپ کو پیش نہ کریں عیسیٰ کے لیے، قربانی کے لیے، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس وقت تک ہم اپنے فرض کو سے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے غفلت کی اللہ تعالیٰ کسی اور بندوں سے کام لے لے گا، لیکن خدا کا انتخاب ضائع نہیں جاتا۔ آدمی ایک بیل خرید کر لاتا ہے، اگر وہ کام نہ کرے تو قصاب کے ہاتھ سستے داموں بیچ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ناقص انتخاب کر کے نہیں لاتا۔ تم چاہو نہ چاہو اللہ گردن میں رسی ڈال کے مجبور کرے گا اور تم سے کام لے کر رہے گا۔ یہ بات یقینی ہے کہ وقت اس کا متقاضی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت پہ اپنا کام لے لیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کام کو تن من دھن کے ساتھ پورا کریں، اور جو وعدہ ہم نے صلی اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر دیا ہے اسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ اشارہ و قربانی میں سبقت کریں، کیونکہ قربانی ہی قرب ربانی کا ذریعہ ہے، اسی سے زندگی ہماری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم انا نصلی علی سیدنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد المعلی شان ماہی البطلان ماہی الاسلام والاوثان حاشر الانسان رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جامع الکلم کلامہ البراق ورفع مرکبہ الی براء الورى صبرہ مقام الہدیت مقامہ هو کافۃ للناس امتہ خرجت للناس کتابہ للناس ورسول الى الناس جميعا اصحابه مثيل الانبياء الا ذق الله له مصلى جعل الله له مال الغنيمه حلالا طيبا خاتم النبيين رسول امين شفيع المذنبين الصلاه والسلام على اله واهله واصحابه وعترته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين